اسلام کس طرح کی خلافت چاہتا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق. سنا حکومت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر گزر رہے فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ، جو رات کو نقاب پہن کے 2 گلیاں رہ گئی تو نقاب اوڑھ کے ہی فجر کے بعد نکل گئے. ایک چھپر ہے چھوٹا سا، ایک کٹیا ہے جھونپڑی، بوڑھی اماں بیٹھی ہے. عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا، اپنا کام کر، کیوں اجازت دوں؟ تیری مہربانی اماں آنے دو. کیا دوڑ جا؟ تیری مہربانی اماں گزارش ہے، چلو آ جاؤ. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں نے اس عورت سے آئین سیکھا ہے، آئین، میں نے اس سے قانون سیکھا ہے، اس بوڑھی عورت سے. اندر آ گئے عمر فاروق. اماں کیا پریشانی ہے، کیا بات؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا، اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، میں غریب ہوں، 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا. حضرت عمر کہتے تھے مجھے اس نے دستور اور آئین سکھایا. کہنے لگے شکوہ ہے، عمر آیا ہی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے اماں، عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے. اماں دستور بیان کرتی ہے، اماں جمہوریت کا اعلان کرتی ہے، کہتی ہے نہیں پتا عمر کو؟ تو عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. عمر سے کہو چھوڑے حکومت، اس کو دے جو پتہ رکھ سکتا ہے. حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسرا اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے، میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا ہے. راشا داری ہے عمر فاروق کا. دوڑے گئے، 25 دینار لائے، راشن رکھ کے لائے، روٹیاں پکائیں، بوڑھی اماں کو کھلائیں. کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل، غلطی ہو گئی، عمر کو معاف کر دے. اماں بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میں تو پکا پھل لوں، بس گرنے والی ہوں، ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے، میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں. فرمایا میں شکایت کروں گی محبوب پاک سے اور عرض کروں گی حضور اسے پوچھ، اس کو نگران بنایا گیا، اس نے مجھ بیوہ اور لوارث کی خبر ہی نہیں لی. یہ ہے آئین اسلام، یہ ہے دستور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کتنے غریب بھوکے سوتے، کتنوں کے بچے روز اغوا ہوتے، کتنی مصیبتیں. گورنمنٹ کہتی ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، افواہ ہے، افواہ ہے. افواہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میدان میں سرے عام آ کے اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جاگیے اور سنیے میری بات. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 25 دینار دیے، پھر اس اماں کو کھانا دیا. کوئی برادری نہیں اس اماں کی، کوئی ووٹ بینک نہیں، کوئی یہ اماں کسی بڑی برادری کی نہیں جس کا 2 لاکھ ووٹ ہو. امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے، حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا. اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی، جا تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے، جا تیری خاطر. کہنے لگے چل پھر مجھے لکھ کے دے. کہنے لگی میں تو ان پڑھ ہوں، تو لکھ دے، میں دستخط کر دے. حضرت عمر نے لکھا. ایک بوڑھی اماں کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے، اور پھر وہ معاف ہو گئی. اماں کہتی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف، یہ دستخط کر دو. اماں کے آگے کیا تو حضرت علی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا. اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہائے میں مر گئی، یہ عمر تھا، یہ میں نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اماں نہ، اپنے وعدے پہ قائم رہ، تو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہ. ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ والا نظام پاکستان میں آئے گا، یہ کہا تھا قائد اعظم نے، یہ رنگ ملے گا تمہیں. کہا ماں تو وعدے پہ قائم رہ، لکھ کے دے. لکھا، اماں نے سائن کیے. پھر حضرت علی سے کہنے لگے بطور گواہ آپ بھی سائن کر دو. پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے آپ بھی سائن کر دو. سائن ہو گئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا. حضرت علی کو کہنے لگے علی تو میرا دوست ہے، میری صبحوں اور شاموں سے واقف ہے، علی تو میرا رازدار ہے یار، مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا، جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، یہ رکھنا میرے کفن میں. علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ اور میں جب نبی پاک میری قبر میں آ کے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے، تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونے ایک اماں ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا.
हुजूर मैं राजी करके आऊं, ये या रसूल अल्लाह मैं रमज़ान शरीफ आ रहा है ना, इसलिए कुछ खास बातों का जिक्र छेड़ा मैंने। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि सिर्फ कपड़े साफ रखना ही सुन्नत है और दांत साफ करना ही सुन्नत है और कंघा करना ही सुन्नत है, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। ये भी हुजूर को बड़ा पसंद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी के बारे में कोई बात मुझे ना पहुंचाना, यानी कोई ऐसी बात जो शिकायत बने किसी की। ये मैंने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो मासूम अनिल खता, तालीम उम्मत के लिए किसी के बारे में कोई बात ना पहुंचाना। फरमाया मैं तुम्हारे हक में अपने दिलों को साफ रखना चाहता हूं। हमें ना बड़ा चस्का आता है जब कोई बंदा कहता है तेरे बारे गल की है, तो हो कोई फिर हम तुम्हारी दिलचस्पी होती है, दस होने की आख्या तू दस, तू मेरा वीर है, मैं तेरा नाम नहीं लेंदा, तू गल कर सही। ओ खुदा के क्या कर लेगा तू। और हमेशा जो बात आपको बताने वाला होता है ना, वो मुखलिस नहीं होता आपके साथ। एक शख्स आपको आके कहता है फलाना आपके बारे में ये बात कर रहा था, तो पूछना चाहिए ना उसे कि तू अगर मेरा सज्जन था तो फिर तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तू मुझे बताने आ गया। तेरा प्यार होता तो वहीं तू उस बात को क्लियर कर रहा था। तू तो यहां ले आया और वहां से उठाकर यहां तक आने में उसमें कई मसाले भी शामिल हो जाते हैं। बात करने में लहजा होता है ना, वो लहजा बदल जाता है। वो गुफ्तगू का एक लहजा ही है ना। एक शेर है दाग देलवी का, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। अब फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, ये बात और है। और अगर इसे लहजा बदल के किया जाए ना बयान, तो फिर यह है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। सिर्फ लहजा बदला है, लफ्ज कोई नहीं बदला इसमें। अल्लाह करे आपको समझ आए। लहजा बदला है, लफ्ज, लेकिन पहले बात और है, बाद में बात। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, इसका मतलब है कट सकता है। आपने लफ्ज नहीं बदला, लहजा बदला। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, इसका मतलब है काट ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लोग लहजा लफ्ज नहीं बदलते, सिर्फ लहजा ही बदल देते हैं और इनकलाब बर्पा हो जाता है, सामने वाले को उखेड़ के रख देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पसंद यह है कि उम्मत के दिल में किसी के लिए बोझ ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए अदावत ना हो, बुग़्ज़ ना हो। सुबह उठो तो तबीयत हल्की फुल्की हो,